مکتبہ فکر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا، اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اصل میں اسی کی تو سزا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سلطان موسم، آپ کے حکم کے مطابق جناب ہیکلر یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ اندر بلا لیجئے پاشا۔ دروازہ کھولیے جناب ہیکلر، آئیے۔ سلطان موسم، جناب ہیکلر، جاسوس تلاش کر لیا آپ نے؟ ابھی نہیں، لیکن ہم کر لیں گے جلدی۔ لیکن ہمیں آپ کے بنائے گئے منصوبے کا راز معلوم ہو گیا۔ حسین پاشا، حکم سلطان موسم۔ یہ صندوق آپ کا ہی ہے نا جناب ہیکلر؟ جی ہاں، مگر یہ کیسے یہاں پہ آ گیا؟ ہمارے جاسوسوں کو کمتر سمجھا آپ نے۔ کھولیے پاشا۔ کیا یہ آپ نے بنایا ہے؟ جی ہاں، میں نے ہی بنایا ہے ہیکل سلیمانی، جسے ایک دن ضرور تعمیر کیا جائے گا بیت المقدس میں۔ ہم اسے مسجد اقصی کے مقام پر تعمیر کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی مسجد اقصی دیکھی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سپاہیوں، جناب ہیکلر اس طرف آئیے۔ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی قیامت تک قائم رہے گی اور ہمیشہ مسلمانوں کی ہی ملکیت رہے گی۔ ہیکلر نے اس نمونے میں اپنے ہدف کا نقشہ کھینچا ہے۔ ہرزل نے پہلی صہیونی کانگریس کا پرچم بنایا تھا۔ آپ نے درست فرمایا۔ حضرت داؤد کے ستارے کے اوپر اور نیچے ایک لکیر، نیل اور فرات، وعدہ شدہ زمین، ایک بڑی اسرائیلی ریاست۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اسی لیے پاشا، وہ ہماری ریلوے تعمیر کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ نیل اور فرات کے درمیان کی سونا اگلتی زمینیں حاصل کرنا خواب ہے ان کا۔ اس علاقے کے نیچے موجود تیل اور اوپر کی زرخیز زمین، وہی سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تحسین پاشا، تاریخ ایسی صورت اختیار کرے گی کہ اس جغرافیے پر آنے والی ہر مصیبت کا، چاہے بظاہر ان سے کوئی تعلق دکھائی نہ بھی دے، مگر پھر بھی وہ صہیونیوں کو فائدہ دے گی۔ درست فرمایا سلطان موسم۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہونے والی ہوتی ہے، جرمنی اور برطانیہ ایک دوسرے کے خلاف تھے اور خلافت عثمانیہ جرمنی کی طرف ہو گیا۔
اور برطانیہ یہ سوچتا تھا کہ رشیا اور امریکہ کے جو بڑے یہودی تاجر تھے وہ US گورنمنٹ اور رشیا گورنمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں برطانیہ کا ساتھ دینے کے لیے. تو برطانیہ نے یہودیوں کو الگ ملک دینے کے لیے سپورٹ کیا، اور اتنی سپورٹ کی کہ برطانیہ نے ایک ڈکلیریشن بھی جاری کیا جسے بیلفور ڈکلیریشن بھی کہا جاتا ہے. اور اس ڈکلیریشن میں لکھا گیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں ایک آزاد ملک بنانے میں مدد کرے گی. جسٹس گورنمنٹ ویو with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. اب ورلڈ وار 1 میں برطانیہ، رشیا، روس اور امریکہ ایک ساتھ تھے جن کو یہودیوں کی سپورٹ تھی. دوسری طرف جرمنی جس کے ساتھ خلافت عثمانیہ تھی. 1918 میں ورلڈ وار ختم ہوتی ہے اور بدقسمتی سے برطانیہ کی جیت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو خلافت عثمانیہ کا فلسطین والا حصہ تھا اس جگہ برطانیہ قبضہ کر لیتا ہے. اور یہودی نے کھل کر برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، اور پہلے جنگ عظیم ورلڈ وار 1 برطانیہ جیت چکا تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ برطانیہ یہودیوں کو ریوارڈ تو دے گا. تو سب سے پہلے یورپ میں جو یہودی رہتے تھے ان کو برطانیہ نے فلسطین کی طرف مائیگریٹ کروانا شروع کر دیا. فلسطین کے اندر عرب کی آبادی زیادہ تھی، تو یہودی فلسطین کی کچھ جگہوں پر رہنا شروع کر دیتے تھے. بھلے یہودی کئی ہزار سال پہلے وہ اسی علاقے میں رہتے تھے، لیکن جب دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین میں آباد کرنا شروع کیا تو عرب مسلمانوں کو یہ صحیح نہیں لگا، کیونکہ یہودیوں کی حرکتوں اور نیت میں کھوٹ تھی. یہ مسلمانوں کا معلوم تھی، اور عرب مسلمان اس کے لیے آواز بھی اٹھا رہے تھے. ایک طرف تو یورپ اور پوری دنیا سے یہودی آباد ہو رہے تھے، اور دوسری طرف یہودیوں کی آرگنائزیشنز تھیں، وہ انہیں فنڈ کرنا شروع کر دیا، اور یہودی اس فنڈ کے پیسے سے فلسطین کے اندر زمینیں خریدنا شروع کر دیں. 1878 خلافت عثمانیہ کے دور میں فلسطین کی آبادی 4.7 لاکھ تھی، جس میں سے صرف 25,000 یہودی تھے، باقی سارے کے سارے عرب تھے. لیکن 1914 آتے آتے یہودیوں کی تعداد 85,000 ہو گئی، اور آگے لاکھوں میں فلسطین پہنچ گئے تھے. برطانیہ کی چالاکی اور مکاریاں بھی عروج پر تھی. ایک طرف عرب مسلمانوں کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ اس علاقے خطے میں امن چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہودیوں کو فلسطین میں آباد کروا رہا تھا. 1920-1929 میں برطانیہ کا وائٹ پیپر ملا، جس سے معلوم ہوا کہ برطانیہ یہ جان بوجھ کر رہا تھا، جس سے برطانیہ کو بہت فائدہ ہو رہا تھا. آپس میں قوموں کو لڑواؤ اور خود راج کرو. یہ پالیسی برطانیہ کی ہر دور میں رہی ہے، جیسے ہندوستان میں بھی یہی کیا، مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑوا کر خود قابض ہو گیا. عرب مسلمانوں نے کئی بار کہا کہ یہودیوں کا ہجرت کا سلسلہ بہت کم کریں، لیکن برطانیہ نے اس پر غور نہیں کیا، اور 1919 سے 1923 کے درمیان یورپ سے 30,000 یہودی فلسطین میں آئے. 1924 اور 1926 کے تک پولینڈ سے 50,000 یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی. 1933 سے 1936 تک 1.7 لاکھ یہودی فلسطین میں آئے، اور یہودی بھی تیزی سے ہجرت کر رہے تھے، کیونکہ ہٹلر کا اثر رسوخ تیزی سے بڑھ رہا تھا. ہٹلر کے دور میں ہر جگہ یہودیوں کو مارا جا رہا تھا. ایک وجہ یہ تھی کہ ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مارنے کا غصہ تھا، اور دوسرا یہ سود کا کام کر رہے تھے، جس کو عیسائی بھی درست نہیں سمجھتے تھے، اور چرچ بھی اس کو الاؤ نہیں کرتے تھے. اسی طرح یورپ کے لوگ ان یہودیوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور نفرت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ چھینا چپٹی، مارنا، پیٹنا، دھتکارنا اور قتل کر دینا جیسے مسائل ہوتے رہتے تھے. جائیدادیں چھین لیتے تھے، اور یہودی ایک سیکنڈ کلاس کی طرح یورپ میں رہتے تھے. یورپ میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے، اور جو یہودی بچ گئے ان کے پاس فلسطین پہنچنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ تیزی سے پہنچے، اور فلسطین میں ان کی آبادی فلسطینی باشندوں سے اس علاقے میں یہودی تعداد زیادہ ہو گئی. 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی، اور عرب جو تھے انہوں نے جرمنی کا ہٹلر کو سپورٹ کیا، اور یہودی نے بھرپور برطانیہ، امریکہ اور روس کا ساتھ دیا. یہودیوں کو ہٹلر کے خلاف لڑنے کا موقع ملا اور ٹریننگ بھی مل رہی تھی. دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے اور جرمنی اس جنگ کو ہار جاتا ہے، اور اس جنگ میں بھی لاکھوں یہودی مارے جاتے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد سارے ملک مل کر تقریباً 50 کے قریب والے ایک یونائٹڈ نیشن بناتے ہیں، ایک
یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بناتے ہیں تاکہ دنیا کو جنگوں سے روکا جا سکے، مزید جنگیں نہ ہو، جو تمام ملکوں کے مسائل ہیں ان کو امن کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ لیکن اس وقت UN میں ان کی مرضی چل رہی تھی جو ورلڈ وار جیتے تھے۔ اسی طرح جو برطانیہ نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے پر دستخط کیے تھے، بیلفور ڈکلیریشن، برطانیہ نے اس کو UN میں جمع کروا دیا، اور فروری 1947 میں برطانیہ کے فارن سیکرٹری نے مسٹر اینس نے کہا کہ فلسطین برطانیہ کے کنٹرول سے باہر ہے، اور جو یہودیوں کو فلسطین سے شفٹ ہونے والا معاملہ ہے وہ UN کو خود دیکھنا ہوگا۔ UN نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جو 11 ملکوں کے لوگ تھے۔ اس کمیٹی نے کہا کہ فلسطین میں 1/3 آبادی یہودیوں کی ہے اور 2/3 آبادی عرب مسلمانوں کی ہے، جبکہ ٹوٹل فلسطین زمین کا 6% صرف یہودیوں کے پاس ہے۔ اسی طرح UN نے ایک تاریخ کن فیصلہ کیا جو بالکل غلط مفروضے پر مبنی تھا، اور آگے جا کر بھی اس فیصلے کے برعکس UN اور دوسرے ممالک نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ، خاص کر فلسطینیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔